بہت ہی مختصر درس سیرت کا، بہت ہی مختصر درس انشاءاللہ سیرت کا، اس میں ہم اور آپ داخل ہو لیتے ہیں تاکہ کچھ حصہ اس کا بھی ہم اور آپ کور کر لے جائیں۔ پچھلے ہفتے میں سیرت کے ضمن میں یا سیرت کے بیان میں ہم اور آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کی اجازت دے دی گئی، جب جنگ کی اجازت دے دی گئی اور کچھ دنوں کے بعد تو جنگ واجب اور ضروری ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو ہے اپنی سیاسی بصیرت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، سیاسی بصیرت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سیاست دین کے اندر مطلوب ہے، سیاست دین کے اندر کیا ہے؟ مطلوب ہے کہ کس طریقے سے، سیاست کا مطلب ہوتا ہے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے مینج کیا جائے، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ رہا جائے، یہ سیاست۔ تو ایک بہترین سیاست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاسی بصیرت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے دو بڑے اسٹیپس لینے شروع کیے، آپ نے دو بڑے اسٹیپ لیے۔ نمبر ایک، جو کامرشل روٹ تھا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، قریش کے لوگوں کا، جو کامرشل روٹ تھا جس کی بنیاد پر وہ شام کی طرف جاتے تھے اور وہیں سے مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامرشل روٹ تک جتنے بھی قبائل آتے تھے، جتنے لوگ بھی آباد تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ کرنے، الائنس کرنے اور معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک چھوٹی ٹکڑی سرکل آپ جماعت کہہ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ دیکھو کوئی قافلہ گیا تو ان کو روکا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشن اور یہ بھی مہم بڑی تیز کر دی، اور مختلف صحابہ کو چند دنوں کے وقفے کے ساتھ، مہینوں کے وقفے کے ساتھ آپ بھیجتے رہے، کبھی آپ فلاں کو بھیج رہے، کبھی آپ فلاں کو بھیج رہے کہ جاؤ اور وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے لاؤ کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال وغیرہ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے تو مدینے کے لوگوں کے متعلق جو کفار مکہ کا جو ذہن تھا، ان کی جو تھاٹ اور سوچ تھی، یہ تو مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ستائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ویک اور کمزور لوگ ہیں، یہ تو دبے کچلے لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیجنا اور پھر ان کے راستوں کو روکنا اور ان کو تجارت سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ ان کو مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے لگ گیا کہ جن کو ہم کمزور سمجھ رہے ہیں در حقیقت کمزور نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پالیسی کیا ہے؟ اختیار کی، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے ایک سریہ روانہ کیا۔ بتایا گیا تھا کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں عام طور سے، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اپنا لیڈر، اپنا یعنی ڈپٹی اور نائب بنا کر کے بھیجا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کو، جس سال آپ آئے اسی سال پہلے رمضان کو، ہجرت کے بعد جو پہلا رمضان ہوا، اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو کمانڈر اور امیر بنا کر کے بھیجا۔ کہاں؟ سیف البحر، جو ساحلی ایریا تھا، علاقہ تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ یہ جو ایریا تھا، جو سیف البحر تھا، وہ وہاں سے قریب تھا، جو مکہ سے گزرنے والا راستہ ہے وہاں سے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو جو صرف مہاجرین تھے، ایک بھی انصاری نہیں تھے، سارے مہاجرین صحابہ جو 30 صحابہ تھے، ان کا کمانڈر اور ان چیف بنا کر کے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا جھنڈا بھی دیا، اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلا جھنڈا تھا جو وائٹ اور سفید تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور اس جھنڈے کو اٹھانے والے ابو مرثد
یا ابو مرثد کناز بن حسین الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جھنڈے کو اٹھانے والے ابو مرثد کناز بن حسین الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور صحابی، بدری صحابی ہیں، اور سن 12 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اس غزوے کا یا اس سریے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اس کو روکا جائے، اس کو کیا ہے روکا جائے۔ اور اس قافلے میں ابو جہل اور اس کے ساتھ 300 لوگ اور بعض روایت کے مطابق 100 کچھ لوگ کیا ہے موجود تھے۔ اور جب یہ قافلہ سیف البحر میں پہنچا، جو مدینے سے قریب ایک علاقہ ہے اور وہاں سمندر کا کنارہ ہے، ساحل ہے، وہاں جب پہنچا تو پھر ان کو روکا گیا، جو ابو جہل وغیرہ کا قافلہ تھا کیا ہے ان کو روک لیا گیا، لیکن کوئی جنگ اور لڑائی نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ انہیں روکا گیا، وجہ اس کی یہ بنی کہ ایک شخص مجدی بن عمر الجہنی تھا، اس نے آ کر کے لڑائی کو روک دیا، کیونکہ یہ دونوں طرف سے لوگوں کا حلیف تھا، ساتھی تھا، تو اس نے اس جنگ کو ہونے سے کیا ہے روک دیا۔ مجدی بن عمر الجہنی اس نے دونوں فریق کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق کرا دیا، اور جنگ اور لڑائی ہوئے بغیر کیا ہے یہ واپس آ گئے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا سریہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ عبیدہ بن حارث تھا، جس کو آپ نے رابط بھیجا تھا، اس کو روانہ کیا تھا۔ بہرحال یہ مختصر صرف یہ ہم اس میں داخل ہوئے ہیں، اور باذن اللہ جو اس سلسلے کی باتیں اور رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی آئندہ ہفتے میں باذن اللہ۔ جو سریہ عبیدہ بن حارث ہے، یا اسی طریقے سے سریہ عبداللہ ابن جحش ہے، یہ سارے انشاءاللہ ہم اور آپ آئندہ دنوں میں پڑھیں گے۔ اور اس طرح کے سرایا سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ لوگ جو بالکل مست و مگن جا رہے تھے نا تجارت کرنے کے لیے، جب راستے روکے جانے لگے تو ان کو پھر مسلمانوں کی شان و شوکت کا اندازہ لگ گیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اس کے کامرشیل پوائنٹ پر اٹیک کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ بہت کیا ہے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامرشیل روٹ پر پوری نگرانی کر دی، اور وہاں تک جانے والے جتنے قبیلے تھے سب سے آپ نے کیا الائنس کر لیا، سب سے معاہدہ کر لیا، اور بار بار بھیج کر کے ان کو روکنے کی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش بھی شروع کر دی، جس سے ان کے دل و دماغ کے اندر کیا ڈر اور خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور جو بے فکری تھی مسلمانوں کو لے کر کے وہ بے فکری ان سے دور ہونی شروع ہو گئی، وہ بے فکری، اور اب وہ دھیرے دھیرے ٹینشن میں آنے بھی شروع ہو گئے۔ باقی جو باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئیں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔